اچھا جی، علم باصول یعرف بها صحیح اوزان الشعر و فاسدها وما یعتریها من الزحافات والعلل۔ علم عروض کی تعریف ایسا علم ہے کہ جس میں ان اصول کو جانا جاتا ہے جس کے ذریعے ہم ایسے اوزان کو معلوم کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے صحیح اور فاسد شعر کے درمیان فرق کر سکیں اور زحافات اور علل کے متعلق جان سکیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے علم عروض کا موضوع کیا ہے؟ عربی اشعار اس حیثیت سے کہ ان کے اوزان ٹھیک ہیں یا نہیں، یہ علم عروض کا موضوع ہے۔ واضح علم عروض خلیل بن احمد فراہیدی ہیں۔ باقی علم عروض کی اغراض اور فوائد یہ ہیں کہ اس سے ہم شعر کا غیر شعر سے تمیز کر سکتے ہیں اور قرآن کے متعلق یہ حقیقت کے ساتھ جان سکتے ہیں کہ قرآن شعر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی علم قوافی۔ علم قوافی ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی بھی بیت کے آخر کے جو حروف ہیں ان کے متعلق جان سکتے ہیں کہ آخر میں حرکت آئے گی، سکون آئے گی یا کس انداز سے اسے پڑھنا ہے، اس کے متعلق ہم جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد علم قوافی کا موضوع کیا ہے؟ اواخر و ابیات شعریہ۔ ابیات شعریہ کا آخر اس حیثیت سے کہ ما یا رسول اللہ کہ اس کو کس انداز سے پڑھنا ہے، کس طرح اسے پیش کرنا ہے، تو یہ جو ہے وہ علم قوافی کا موضوع ہے۔ باقی علم قوافی کا جو واضح ہے وہ محلل بن ربیع ہے۔ اچھا جی، اب بحور کی بات کرتے ہیں۔ خلیل کے نزدیک 15 ہیں اور اخفش نے اس کے اوپر متدارک بحث کا اضافہ کیا ہے۔ اچھا جی، تسمى التفعیلۃ الاخیرہ فی الشطر الاول من البیت۔ اچھا جی، جو شطر اول ہے، جو شعر کا پہلا مصرع ہے، اس کے اندر جو دوسرا تفعیلہ ہوتا ہے اس کو اصل میں عروض کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو دوسرا شعر ہوتا ہے اس کا جو آخری والا تفعیلہ ہے اسے ضرب کہتے ہیں۔ تو عروض اور ضرب کی پہچان یوں ہے۔ باقی اس کے علاوہ یعنی عروض اور ضرب کے علاوہ جو دونوں مصروں کے اندر پہلے پہلے الفاظ یا صیغے استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم حشو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے شطر یا مصرع اول جو پورا ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرا جو حصہ ہوتا ہے اس کو عجز کہتے ہیں۔ صدر اور عجز اور عروض اور ضرب، اور اس کے علاوہ باقی جتنے ہوں گے وہ سارے کی سارے جو ہیں وہ انہیں حشو کہتے ہیں، زیادتیاں کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تختی پر، کیونکہ یہ سارا علم جو ہے یہ تختی کے اوپر بیس کرتا ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ تختی کہتے کسے ہیں، تختی سے مراد کیا ہے۔ تختی کہتے ہیں تجزیۃ البیت، بیت کو توڑتے ہیں، جزوں میں کرتے ہیں، تفاعیل کی مقدار کے مناسب، یعنی اس کے تفعیلے بنا کے، یعنی ان کو اوزان کے مطابق اجزاء میں تقسیم کرنا، اور بعد معرفت کونہ من ای بحر، یہ جان لینے کے بعد یہ کس بحر سے اس کا تعلق ہے، یہ کون سی بحر سے ہے، تو یہ جان لینے کے بعد اسے اس انداز سے ٹکڑوں میں بانٹ دینا اور وزن کے مطابق اسے تقسیم کر دینا، تو اس چیز کا نام جو ہے وہ ہے کہ یہ جو علم تختی ہے، عروض کے اندر جو بنیادی علم ہے، اور اسی کے ذریعے ہم جو ہے وہ اس کی یعنی اس کے اوزان کو معلوم کرتے ہیں۔ تو تختی کے جو حروف ہیں یعنی جو طے کیے ہوئے ہیں بنیادی طور پر اجزاء جو ہیں بحور شعریہ میں وہ 10 ہیں، ٹھیک ہے جی، اور تختی کے حروف کو جمع کیا گیا ہے لامعت سیوفنا کے اندر۔ لامعت سیوفنا میں تختی کے تمام حروف جو ہیں انہیں جمع کر دیا گیا۔ عروضی جو کتابت ہوتی ہے یہ وزن شعری کو معلوم کرنے کا ایک ٹول ہے، ایک طریقہ ہے، اور وہ تقوم علی کتابت البیت، اور اسی طریقے سے شعر لکھنے کے حوالے سے بھی مفید چیز ہے۔ اس کو کتابت صوتی بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے ہم دائرے اور لائنیں لگاتے ہیں، جو عروضی کتابت ہوتی ہے یہ اس کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی مقابلۃ المتحرک بالمتحرک والساکن بالساکن، متحرک کے مقابلے میں متحرک اور ساکن کے مقابلے میں ساکن آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے عن خصوص الحرکت والحرف، حروف کی حرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس انداز سے ہم تقسیم کرتے ہیں، اسی تقسیم کا نام جو ہے وہ تختی ہے، اور اسی کو ہم علم تختی کہتے ہیں۔ علم عروض میں یہی تختی ہوتی ہے جی۔ اچھا جی، آگے دیکھیے، آگے ہے کہ کہاں گیا، اس کے قواعد کی بات ہو رہی ہے کہ من القواعد التی جو ہے وہ نتبعها فی الکتابۃ العروضیہ، جس کی پیروی کی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ تنوین کو ہم لکھتے ہیں نوناً ساکن، نون ساکن لکھتے ہیں، تنوین میں دو نون دونوں لکھے جاتے ہیں، ایک کو ساکن اور ایک کو متحرک۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حرف آخر میں یعنی ہے تو اسے ہم دو حروف شمار کریں گے، ایک ساکن اور ایک متحرک، اور اسی طریقے سے آخر کے اندر جو حرف ہے حرف مد، تو اس کو بھی ہم دو حروف شمار کریں گے، ساکن اور متحرک، جیسے کہ مثال کے طور پہ امراء القیس کے شعر میں جو مطلب اس کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے، تو آخر میں اس کا چونکہ وزن جو ہے وہ لام ہے، جیسے کہ حولی
اور اسی طریقے سے تو اب یہ جو حولی ہے تو اس کو ہم لام اور یا دو حروف جو ہے وہ شمار کریں گے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے حروف التی تکتب ولا تلفظ، ایسے حروف۔ اچھا، اسی طریقے سے عروضی کتابت میں سے یہ ہے کہ جو اس میں لام ہے یعنی لام تعریف، تو اگر اس کے بعد حروف شمسی آ جائیں تو اسے حذف کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض حروف لکھے جاتے ہیں اور ولا تلفظ کہ جن کو لکھا جاتا ہے انہیں ہم حذف نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے جو تشبہ حرکت و حرف الاخیر، آخری جو حرف ہے اسے ہم تھوڑا سا اشباع دیتے ہیں۔ اشباع بھی ادھر صرف کی اس میں بھی آ رہا تھا، فاسقیناکم منہ میں، یعنی آخر میں حرف کو کھینچ کے لمبا کر دینا، اس کو کہتے ہیں اشباع۔ تو آخری بعض حروف کو اندر جو ہے وہ اشباع دیتے ہیں، تو اشباع کے ذریعے یعنی اس کو کھینچ دیتے ہیں۔ تو یہ سارے قواعد جو ہیں یہ تقطیع کے قواعد ہیں، اور یہ تقطیع کے اندر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ آگے دیکھیں گے، آگے آ رہا ہے کہ اجزاء التفاعیل لا تترکب من الاحرف الا بواسطۃ الاوتاد الاسباب اور الفواصل۔ تفعیلے کے جو اجزاء ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے مگر اوتاد کے ذریعے، اسباب کے ذریعے اور فواصل کے ذریعے، یعنی وتد، پھر وتد میں وتد مجموع اور مفروق، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا اسباب، سبب خفیف اور ثقیل، اور فواصل، فاصلہ صغریٰ اور کبریٰ، یہ اس کے اندر بہت ضروری ہیں۔ اور یہ کیا ہیں؟ سبب کیا ہے؟ تفعیلات بحور میں دو حرف ہوں، ایک متحرک اور ایک ساکن ہوں، جیسے کہ لم اور ارا، اسے سبب کہتے ہیں۔ اور وتد کسے کہتے ہیں؟ وتد تفعیلات میں بحور میں 3 حرف کا ہونا، یہ وتد کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 4 یا 5 کا ہونا تو یہ فاصلہ کہلاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سبب جو ہے وہ لغت میں اس رسی کو کہتے ہیں جس سے خیمہ باندھا جاتا ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں سبب کی، سبب خفیف اور ثقیل یعنی۔ اسی طرح وتد جو ہے وہ لغت میں اس لکڑی کو کہتے ہیں کہ جس پر یعنی باقاعدہ خیمے کو لٹکایا جاتا ہے۔ اور فواصل لغت کے اندر ان لمبی رسیوں کو کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ سامنے بندھی ہوتی ہیں تاکہ ہوا سے وہ محفوظ رہے۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ان سب کی 2 قسمیں ہیں، سبب خفیف ایک متحرک اور ایک ساکن، سبب ثقیل دونوں متحرک، اور اسی طریقے سے وتد مجموع 2 متحرک کے بعد تیسرا ساکن، اور وتد مفروق کے یعنی 2 متحرکوں کے درمیان میں ساکن آئے گا۔ اور اسی طریقے سے 3 متحرک کے بعد چوتھا ساکن ہو تو وہ فاصلہ صغریٰ کہلاتا ہے، اور اس کی مثال انہوں نے فعلت دی ہوئی ہے۔ اور فعلتن یعنی 4 متحرک کے بعد 5واں ساکن ہو تو وہ فاصلہ کبریٰ کہلائے گا۔ باقی تفاعیل جو تفعیلیں ہیں وہ ٹوٹل 10 ہیں، ان میں سے 4 اصلی ہیں اور 5-6 جو ہیں وہ فرعی ہیں، ٹھیک ہے، جن سے وہ آگے متفرع ہو کے بنتے ہیں۔ اس اصلی جو ہیں وہ یہ کہ وتد مجموع یا مفروق ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی جو ضابطہ ہے اصل کا تفاعیل میں وہ یہ کہ وہ وتد مجموع یا وتد مفروق سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آگے ان کو اصول التفاعیل 4 ہیں، وہ فعول، مفاعیل اور مفاعلۃ اور فاعلات، یہ 4 اصولی تفعیلیں ہیں۔ پھر انہی میں سے آگے کشید ہوتے ہیں، اور پھر ان الاصول ینشأ عنہا الفروع، ان سے فروع بنتا ہے، فعول ان سے فاعل بنتا ہے، یعنی فعول میں 2 چیزیں ہیں، ایک کیا ہے؟ ایک اس میں سبب ہے اور دوسرا اس میں وتد ہے۔ تو وتد کو آگے کر دیا، سبب کو پہلے لے آئے تو وہ کیا بن گیا؟ فاعل بن گیا۔ اسی طریقے سے مفاعل میں ایک جو ہے وہ وتد ہے اور دوسرا جو ہے وہ فاصلہ ہے، تو اس کو الٹ کر دیا تو اس سے بن گیا مستفعل اور فاعلات۔ اور اسی طریقے سے مفاعلۃ میں پہلے وتد ہے اور پھر فاصلہ ہے، تو اس کو الٹ کر دیا تو یہ بن گیا متفاعل اور فاعلات۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فاعلات، تو فاعلات، فاعلہ میں فاعلہ جو ہے اس میں فاصلہ ہے اور تن میں جو ہے وہ سبب ہے، تو ان کو الٹ کر دیا تو یہ بن گیا مفعولات اور مستفعل۔ تو یہ جو ہے وہ تفعیلوں کے بنیادی وزن قرار دیے جاتے ہیں۔ ایک منٹ۔